الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دعائے استفتاح کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا تھا تکبیر تحریمہ کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد۔ تو میں نے کہا تھا کہ وہ سب سے اتھینٹک دعا ہے جس کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی یہ دعا ہمارے سامنے ہے۔ اس کی سند کے حوالے سے کچھ کلام ہے اور یہ موقوفاً ٹھیک ہے، یعنی یہ صحابی کے قول کے حوالے سے یہ بات اتھینٹک ہے، یعنی اس کا مرفوع ہونا اس میں مسئلہ ہے۔ یہ دعا بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یقول، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک وہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے تیری تسبیح کے ساتھ، تبارک اسمک تیرا نام بلند ہے، وتعالی جدک اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ تو علماء کرام نے اس بات کو اس لیے لیا کہ ایک تو خلفائے راشدین کا عمل جو ہے اگر وہ حدیث کے خلاف نہ ہو یا کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو قرآن و سنت کے ساتھ، تو پھر اس عمل کو لینا چاہیے، یا اس سے بہتر کوئی بات نہ ملتی ہو۔ تو خلفائے راشدین کے حوالے سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی بہت اعلیٰ ہیں، لیکن پھر بھی میں وہی بات کہوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی کہ سب سے زیادہ جو اتھینٹک الفاظ ہیں دعا استفتاح کے حوالے سے وہ اللہم باعد بینک ہے۔ تو بہرحال اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اس کی تحمید بیان کرنا اور اس کے نام اور اس کی شان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور توحید الوہیت کا اقرار کرنا۔ تو توحید الوہیت کیا ہوتی ہے کہ بطور الہ اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرنا، لا الہ غیرک، اس میں یہ توحید الوہیت ہے۔ اسی طرح آگے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے عند الخمسہ، پانچ کے ہاں، یہ خمسہ وغیرہ کی جو اصطلاحات ہیں یہ پیچھے موجود ہیں، اور اس سے پانچ حدیث کی کتابیں مراد ہیں جو نیچے یہاں درج بھی ہیں۔ وفیہ اس میں ہے وکان یقول بعد التکبیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد کہتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تو اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور یہ تعوذ کا بہترین صیغہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من حمزہ اس کے جنون سے، شیطان کے جنون سے، ونفخہ اور اس کی شیخی سے، ونفثہ اور اس کی پھونک سے۔ تو جو اس کے جنون سے، اس کی شیخی سے اور اس کے
پھونک سے. تو شیطان چونکہ یہ آخری جو تعوذ کے حوالے سے صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورہ الناس وغیرہ، اس کی اگر تشریحات دیکھی جائیں تو ہمیں شیطان کے حوالے سے بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے گرہیں لگاتا ہے، کس طرح سے پھونک مارتا ہے، کس طرح سے وہ اس کا طریقہ واردات ہے. تو یہاں پہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان جو ہے وہ انسان کو خبتی بنا دیتا ہے، اس کے اندر جنون پیدا کر دیتا ہے اگر بہت زیادہ شیطان کو فالو کیا جائے. اور اسی طرح سے وہ انسان کے اندر تکبر کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں، وہ لے آتا ہے. جی، تو اس دعا پہ بات ہو رہی تھی. اس دعا کو تعوذ کہتے ہیں. تو اصل میں یہ جو اعوذ ہے نا، یہ آتاسموں کے معنی میں آتا ہے، یعنی پناہ لینا، کسی کا دامن تھام لینا. خوف کی وجہ سے آدمی کسی ذات کو کہتا ہے کہ مجھے اس سے بچا لے. تو یہ اس کو اس لیے اعوذ تعوذ کہتے ہیں. آتاسموں کا معنی ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کسی چیز سے خوف ہو اور پھر کسی کا دامن تھام لینا اس اعتبار سے کہ مجھے اس سے بچا. تو یہ ایک پوری اصطلاح ہے شریعت میں. تو اللہ کی دو بڑی صفتوں کے ساتھ بندہ یہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے. سمیع کا معنی ہے کہ خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، یعنی تو سمیع و علیم ہے اللہ، اور کوئی چیز بھی تیرے علم سے باہر نہیں ہے، اور شیطان کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو شیطان الرجیم مردود من حمزہ جنون اور دیوانگی کو کہتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ سود خور جو ہے یہ تخبط الشیطان من المس، کہ شیطان اس کو چھو کے خبتی بنا دیتا ہے، دیوانگی اس کے اندر آ جاتی ہے، جنون آ جاتا ہے. تو یہ جنون سے پناہ مانگی ہے. اسی طرح سے نفخی ہی کا معنی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ شیخی بکھارنا، یعنی شیطان کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے اور وہ آدمی اس کے اندر تکبر کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ویسے تکبر کی ڈیفینیشن حدیث میں موجود ہے کہ باطر الحق کی وغمت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو جب آدمی شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو شیطان پھر اس کے اندر تکبر بھی لے آتا ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے اور یہ اللہ کے شایان شان ہے. تو اس سے پھر پناہ مانگنا. ونفسی، اور اس کے دو معنی کیے ہیں علماء کرام نے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ شعر و شاعری. تو ایسی شعر و شاعری جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو انسانی خیالات کو ابھارے اور شہوت کے جذبات کو برانگیختہ کرے، تو یہ ایسے اشعار اور اس طرح کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور دوسرے اس کا معنی پھونک مارنا، جیسے وہ گرہیں لگا کے شیطان پھونک مارتا ہے. تو بہرحال یہ صیغہ ہے، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا، ایک تو قرآن مجید کا عمومی اسلوب ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. تو دوسرا اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی. تو پھر تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. تکبیر سے مراد تکبیر تحریم. اسی طرح اگلی جو حدیث ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں، یہ بڑی جامع حدیث ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، ان کا بھی بیان ہے، اور نماز کی حیت اور کیفیت اور صورتیں کیا اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح سے ہونا. تو یہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر. تو پہلا پوائنٹ، یعنی پوائنٹ وائز آپ چلیں تو یہ حدیث ابھی یاد ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا آغاز کرتے اللہ کے رسول تکبیر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر کے ساتھ. تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے تھے اس کو کیونکہ یہ باقی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. اب نماز شروع ہو گئی ہے،
نہ کوئی اور گفتگو جائز ہے، نہ کوئی اور حرکت جائز ہے، اور پوری کنسنٹریشن نماز میں ہوگی، تو اس لیے تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ والقراءۃ، اور قرات کے ساتھ بالحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض حدیث میں چونکہ فوکس کسی اور چیز پہ ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں تو پھر اسی ایک حدیث پر سہارا نہیں لینا چاہیے اور کہنا، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں دعا استفتاح کے حوالے سے، اور اسی طرح سے تعوذ کے حوالے سے، تو اس کو جب اوور آل انشاءاللہ ہم نماز کے طریقے کو سمرائز بھی کریں گے، تو پھر وہاں پہ ایڈ کرنا ہوگا یہ چیزوں کو، یعنی ایک حدیث کو ہی نہیں لینا بلکہ باقیوں کو ملانا، کیونکہ بیان کرتے ہوئے مدعوین کے یا سامنے سامعین کے حالات اور واقعات کے تحت کوئی بات بیان ہوتی ہے، تو پھر اس میں بعض چیزوں پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے، جیسے یہ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ اس حدیث میں حیتوں اور صورتوں کا بیان ہے جن سے منع کیا گیا۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع رکوع کرتے تو سر مبارک کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے، لم یشخص رأسہ، اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے، یعنی آدمی رکوع میں گیا ہوا ہو اور سر کو اپنی کمر سے اونچا کر لے، یہ ہے یشخص۔ ولم یصوبہ، اور نہ ہی سر کو نیچے جھکاتے تھے، تو رکوع کی حالت میں سر کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، نیچے کی طرف لٹک جائے، تو یہ بات بھی حضرت عائشہ بیان کریں کہ اللہ کے رسول اس طرح بھی نہیں کرتے تھے۔ ولیکن بین ذالک، لیکن اس کے درمیان، یعنی بالکل جس طرح کمر سیدھی ہے اسی طرح سر بھی سیدھا ہوگا، سر کو کمر سے اونچا بھی نہیں کرنا اور سر کو نیچے لٹکتا ہوا بھی نہیں چھوڑنا۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی قائما، آپ سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی رکوع سے آپ نے سر اٹھایا ہے تو سر اٹھانے کے بعد بعض اوقات دیکھنے میں یہ مشاہدے میں بات آئی ہے ہمارے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ کھڑے ہوتے ساتھ سیدھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی، پوری طرح آدمی کھڑا نہیں ہوتا، پھر فوراً جھک کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس بات کے حوالے سے آگاہی ہے، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، کہ جب آپ رکوع سے اٹھتے تو سجدہ نہیں کرتے تھے تب تک یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور کھڑے ہو کے پھر دعا بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ دعائیں۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی جالسا، تو آپ اگلا سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے، تو یعنی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے پھر جاتے سجدے میں، اور ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے حتی یستوی جالسا سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے، تو یہاں بھی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہوئے بھی یہ چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں کہ فوراً سر اٹھایا سجدے سے اور کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی، پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو اس بات کے حوالے سے یہاں رہنمائی ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور آپ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، اور آپ یفرشو بچھا دیتے رجلہ الیسریٰ اپنا بایاں پاؤں، وینصب الیمنیٰ اور دایاں پاؤں آپ کھڑا کرتے، گاڑ دیتے۔ یہ طریقہ تھوڑا سا پیچھے گزرا بھی ہے کہ جب دو رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے تحیات کے لیے، تو اس وقت اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، تو بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا اور دایاں پاؤں گاڑ کے نصب کر دینا، یہ طریقہ یہاں پہ جو بیان ہوا۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ شیطان کے عقبہ سے منع کرتے تھے، یہ عقبۃ الشیطان، یہ جیسے کوئز وغیرہ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عقبۃ الشیطان سے کیا مراد ہے، تو عقبۃ الشیطان یہ خاص اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کی طرح دونوں پاؤں کو
پنجوں کے بل کھڑا کر کے اس کی ایڑیوں پر بیٹھنا، یعنی دونوں پاؤں کھڑے کر کے اور ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جانا، یہ عقبۃ الشیطان ہے، اس سے منع۔ پچھلے لیکچر میں کچھ ہماری سسٹرز پوچھ رہی تھی چیزیں، تو یہ کھلتی جائیں گی آہستہ آہستہ، یہ وضاحت ہوتی جائے گی کہ کون سی چیز منع ہے، کون سی چیز ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک طرح کا بیٹھنا جس کی ممانعت آ گئی، وہ کیا ہے؟ عقبۃ الشیطان۔ تو شیطان کے عقبہ سے مراد کیا ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا، یعنی دونوں پاؤں، جس طرح آدمی سجدے میں گیا ہوتا ہے تو پیچھے دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح ان پاؤں کو اسی حالت میں رہنے دینا اور ساتھ میں لا کے اس کے اوپر بیٹھ جانا، ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جانا، تو یہ عقبۃ الشیطان ہے، تو اس سے منع کیا۔ وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، یفترش کہتے ہیں پھیلانا، ذراعیہ اپنے دونوں بازوؤں کو، افتراش السبعی، سبو کہتے ہیں درندے وغیرہ کو، جس طرح پیچھے کتے کی بات گزری تھی تو درندہ کتا بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو منع کیا وینہا، اور منع کیا یہ کہ بچھائے آدمی اپنے دونوں ذراعی، میں نے آپ کو بتایا تھا ذراع کہتے ہیں ہاتھ سے لے کے کوہنی تک کے بازو، تو اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دے، افتراش السابعی، درندے کی طرح۔ سابو ایسا جانور جو نقصان دیتا ہے، یا جیسے کتا بھی اس میں خاص طور پہ پیچھے ذکر ہے، اور اسی طرح سے چیتا، شیر وغیرہ اس طرح کی جو جانور ہیں وہ بھی بیٹھتے ہوئے اسی انداز میں بیٹھتے ہیں کہ اپنے دونوں اگلے ہاتھوں کو زمین پر بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور اللہ کے رسول اپنی نماز کو ختم کرتے تھے سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو ختم کرتے تھے۔ اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں چیزوں کو۔ اخرجہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ، اور ایک اس کے لیے ایک علت بھی ہے۔ وہ علت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ روایت ہے، تو ایک راوی ہیں ابو الجوزا، ان کے حوالے سے ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کا سما حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ سنا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مرسل کہہ دیا گیا۔ تو بہرحال یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں ساری، جس کی تائید دوسری روایات بھی کرتی ہیں، اور یہ جو علت ہے یہ کوئی اتنی قادح نہیں ہے، یعنی اتنی نقصان دہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس حدیث کو لیا جائے گا اور جتنی چیزیں اس میں موجود ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا آغاز جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے اور اختتام سلام کے ساتھ۔ تو سلام جو ہے کر لینے سے اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں حلال اور جائز ہو جاتی ہیں جو نماز میں ممنوع تھی۔ تو میں تھوڑا یہ سمجھانا چاہتا ہوں تکبیر تحریمہ کو، اس لیے یہ بات میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ تکبیر تحریمہ سے مراد کیا تھا کہ وہ تکبیر جو حرام کر دیتی ہے کچھ چیزوں کو، تو نماز میں جو کام ناجائز ہیں وہ سلام کے ساتھ پھر جائز ہو جاتے ہیں، بولنا، یعنی نماز کے علاوہ دعائیں کرنا، یعنی کوئی اور نماز کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں پڑھنا، ان کے علاوہ کوئی کلام کرنا وہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے اور حرکات و سکنات جو ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، تو سلام کے ساتھ وہ جائز ہو جاتی۔ اسی طرح سے یہاں پہ رکوع کرنے کا طریقہ بیان ہوا کہ رکوع کرتے ہوئے سر کہاں ہوگا، تو نہ ہی سر کو بہت زیادہ اوپر اٹھانا ہے اور نہ ہی اس کو نیچے لٹکتا ہوا چھوڑنا ہے، بالکل برابر، ولیکن بین ذالک۔ اور اسی طرح سے جب رکوع سے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تو پھر یستوی قائما، سیدھے کھڑے ہو جاتے اور پھر سجدے میں جاتے۔ تو رکوع سے اٹھتے ہوئے کمر سیدھی کیے بغیر سجدے میں جانا یہ ممنوع ہو گیا۔ اسی طرح اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کمر کو سیدھا کیے بنا پھر دوبارہ اگلے سجدے میں چلے جانا، یہ بھی منع ہو گیا۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ، دو رکعتوں کے بعد التحیات کہنا مشروع ہو گیا۔ اور اسی طرح سے
دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اس میں یہ کیفیت تو جائز ہو گئی اور مسنون ہو گئی کہ آدمی اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دے، جبکہ عقبۃ الشیطان منع ہو گیا۔ عقبۃ الشیطان کیا ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر کے نصب کر کے ان دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جانا، تو یہ منع ہو گیا۔ وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبُوِّ، اور اسی طرح سے سجدے کی حالت میں، اس کا تعلق، اس جملے کا تعلق سجدے کے ساتھ ہے، سجدے کی حالت میں اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر بچھا لینا، تو یہ منع ہو گیا۔ اور مشروع کیا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کے بعد اپنے بازوؤں کو اٹھایا جائے، ٹھیک ہے، بازوؤں کو اٹھا کے رکھنا، زمین کے ساتھ نہیں لگانا، تو یہ مشروع ہو گیا، اور پھر یہ اسلام کی بات پہلے گزر چکی ہے۔ تو اس حدیث میں کافی چیزیں نماز کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اب نماز میں رفع الیدین کے حوالے سے بات ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے، وان ابن عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہا، عنہما کیوں کہا ہے؟ جی آپ۔ کیونکہ حضرت عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو سن ہیں، جی، تو ویری نائس، بالکل صحیح ہے، دو یہ دونوں دونوں میں باپ ہما بیٹا، کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ جی دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، تو اس لیے ہما کا لفظ استعمال ہو، اور ہما جو یہ تسنیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ضمناً میں نے پوچھا آپ سے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، کانا تھے، یرفع بلند کرتے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، حذو منکبیہ، حذو کہتے ہیں برابر، منکبیہ اپنے دونوں کندھوں کے، اذا افتتح الصلاۃ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو بھی ایسا کرتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں 3 مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے، اور یہ متفق علیہ ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اپنے دونوں کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ جب آپ نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے، تو بھی اس کا تعلق یرفع یدیہ کے ساتھ ہے، حذو منکبیہ۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے۔ اسی طرح ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حدیث میں ابو داود کے ہاں اس میں الفاظ ہیں، یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ ان دونوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیتے، یعنی آپ پہلے ہاتھ اٹھاتے اور ان کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیتے، ثم یکبروا پھر آپ تکبیر کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ تو یہاں پہ یہ وضاحت اور صراحت بھی موجود ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر تکبیر کہی جائے گی۔ وَلِمُسْلِمٍ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ نحو حدیث ابن عمر، مسلم میں مالک بن حویرث سے بھی اسی طرح کی روایت ثابت ہے جو ابن عمر کی ہے، یعنی یہ والی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے جب آپ نماز شروع کرتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ وَلَكِنْ قَالَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، لیکن وہاں پہ الفاظ یہ تھے حذو منکبیہ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھاتے تھے، لیکن یہاں پہ جو مالک بن حویرث سے مروی ہے تو وہاں پہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ کہ اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو کے برابر کرتے تھے۔ تو
इसका मतलब ये हुआ, जैसे पहले पीछे मैंने बताया था कि रफुल यदैन, हाथ उठाते हुए कंधों के बराबर भी किया जा सकता है और कानों की लौ के बराबर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे सामने साबित हो गई हैं रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। तो ये तो रफुल यदैन के हवाले से तीन ऑथेंटिक रिवायात हैं जो हमारे पास। वन वाइल इब्न हुजर, और वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं सल्लई तुम, ये है कि हाथ कहाँ बांधने हैं नमाज में। सल्लई तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फवज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, फवज़ा, बस आपने रखा, यदहुल युमना अपने दाएं हाथ को, अला यदिहिल युसरा अपने बाएं हाथ पर, अला सदरिही अपने सीने पर। आप जरा देखें कि कितनी सराहत के साथ हाथ बांधने का तरीका, खैर बाकी तरीके भी मौजूद हैं बड़ी तफसील के साथ। अगर हम अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करें, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो, तो फिर दो बातों के हवाले से हम इधर उधर नहीं जाएंगे। एक बात यह है कि रफुल यदैन करनी है नहीं करनी है, हाथ नीचे बांधने हैं कहाँ बांधने हैं, और इसी तरह रफुल यदैन करते हुए बजाय इसके कि अपने हाथों को कानों की लो के बराबर करना या कंधों के बराबर करना, कानों को पकड़ लेना, कानों को पकड़ के फिर छोड़, यानी अल्लाह अकबर कहना, तो ये इस तरफ कोई भी ना जाए, क्योंकि कितनी सराहत के साथ चीजें मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है, यानी तरीका नमाज का मौजूद है। अगर हम सिर्फ शरीयत को फॉलो करना चाहें, और अगर किसी शख्स ने अपनी फिका को फॉलो करना है, तो जाहिर है फिर वो, फिर इन अहादीस का वो जवाब तलाश करेगा, और अपनी फिका को साबित करने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के वो जवाब गढ़ेगा, या रिवायात, सही रिवायात को ज़ईफ साबित करने के लिए तगोदो करेगा, या फिर वो रिवायात का माना अपने अपनी तरफ से बनाएगा। तो खैर आप देख रहे हैं सबके कितनी सराहत के साथ यहाँ पे ये बात मौजूद है। और दूसरी बात जो मैंने कही वो ये है कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क के हवाले से बड़े सवालात किए जाते हैं, तो ये फ़र्क भी आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे। अल्लाह के रसूल ने उमूमी तौर पर कह दिया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और यहाँ भी जो तखसीस की जाती है कि खवातीन नमाज में अपने हाथ सीने पे बांधेंगी, और मर्द जो है वो नाफ के नीचे बांधेंगे, तो ये खुद साख्ता फिका जो उसके अंदर चीजें मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरीका साबित है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो दोबारा देख लें आप, कि मैं कह रहा था कि कितनी सराहत के साथ ये अल्फाज हैं कि गोया के पहले बायां हाथ सीने पे रखते, और उसके बाद इसके ऊपर दायां हाथ रखते। यानी आप देखें, फवाजा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरी, यानी यहां तक पहले देख लें, फवाजा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, आप अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखते हैं, तो गोया के बायां हाथ पहले सीने पे रखेंगे, और उसके बाद फिर दायां हाथ रखेंगे अला सदरी ही, अपने सीने पर। तो यहाँ पे एक ये बात साबित होगी कि पहले बायां हाथ, उसके ऊपर दायां हाथ, और फिर सीने के ऊपर। तो खैर आगे तरीके आएंगे हाथ बांधने के। एक तो हाथ के ऊपर हाथ है, और एक जो जॉइंट है हाथ का और बाजू का, उसके ऊपर हाथ है, और एक फिर कलाई के ऊपर हाथ है। ये तरीके इंशाल्लाह हम देखेंगे। और जो हमारी बात हुई थी कि हम कोई यानी डायग्राम के जरिए भी इसको इंशाल्लाह समझेंगे। तो यहाँ पे हाथ बांधने के हवाले से बात आ गई। अच्छा, इसी तरह आगे देख लेते हैं हदीस फातिहा के हवाले से है, या फिर आपका कोई सवाल है तो कर लें। मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ, 4 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नया मसला है नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि मैं ये कोई सवाल है जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें, आपका कोई, या कोई बात ऐड करना चाहें आप अपनी तरफ से, कोई अ, आपका इल्म हो शेयर करें प्लीज। सर एक सवाल है, जो तैयारी कर रहे थे हम क्विज की, उसमें हदीस पढ़ी मुअज्जिन और अकामत कहने वाले के
درمیان میں. تو اقامت کس کا حق ہے؟ کیونکہ 3 4 حدیث تھی، وہ اکثر کو بعد میں کہیں نہ کہیں ضعیف 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 کہہ دیا، تو مجھے کلیئر نہیں ہوا. اقامت کہنا کیا امام کا حق ہے، مؤذن کا حق ہے، یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ اچھا یہ اب میرا خیال ہے سوال تو پچھلے لیسن سے متعلق ہو گیا. اس کو آخر میں رکھ لیں پھر. یعنی آخر میں جو تیسرا لنک میں بھیجتا ہوں نا، ابھی ابھی دوبارہ بھیجوں گا، پھر نماز پڑھیں گے ہم نماز کے بعد پھر. تو اس میں یہ جو متفرق سوالات ہیں جو لیسن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ پھر اپلوڈ کرنا ہوتی ہے، تو یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں سوال، اس کا جواب پھر آخر میں ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو سبق سے متعلقہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ پہلے کر لیں. یہ جو بھی آج ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ورنہ وہ تو انشاءاللہ بھی میں بتا دیتا ہوں، پھر آخر میں ہم اس کلاس کے آخر میں ہم کر لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نماز کے دوران، تو جو دایاں پیر ہوتا ہے اس کو لٹا دینا چاہیے، اور بایاں پیر کو کھڑا کرنا، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا نہیں چاہیے. الٹ کر کے آپ بایاں پاؤں لٹانا ہے، اس کو بچھانا ہے اور دایاں کھڑا کرنا ہے. یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور دایاں کھڑا کرنا ہے. جی جی، تو میں یہ سن کہ یہ بیٹھتے تو اسی طرح ہیں جیسے یہ ہے، لیکن جب بھی ہم آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں نا، مطلب سلام میں جب ہم دونوں پیر نیچے لٹا دیتے ہیں. وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. وہ یہ تھا جب یہ ہے یہ طریقہ جو آپ نے ابھی بتایا، یہ ابھی ہم نے جو پڑھا یہ ہے 2 رکعتوں کے بعد جو تحیات ہے یا تشہد ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ. لیکن وہ جو طریقہ آپ کہہ رہے ہیں آخری تشہد والا، وہ یوں ہے کہ دائیں پاؤں کو تو نصب ہی کریں گے، کھڑے ہی کریں گے، لیکن بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے جی اوپر بیٹھنے کی بجائے وہ پاؤں اپنے دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزاریں گے اور اپنی پشت پر بیٹھیں گے. یعنی اپنا اپنا جسم زمین پر تب لگے گا. ابھی 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے اس میں تو آدمی بیٹھتا ہے تو پاؤں کے اوپر بیٹھتا ہے نا، پھر پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے گا، نیچے بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ دونوں میں فرق ہے. 2 رکعتوں کے بعد کس طرح بیٹھنا ہے اور اسی طرح آخری تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ طریقے 2 مختلف ہیں. اور اس میں تیسری بات پھر عقبۃ الشیطان کی آج نہیں ہم نے پڑھ لی کہ اس طرح بیٹھنا ممنوع ہے کہ دونوں پاؤں کو جیسے سجدے میں رکھتے ہیں ہم ایسے ہی کھڑا کر کے ساتھ ملا لینا اور انہی پاؤں کے اوپر ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جانا، تو اس سے ممانعت ہو گئی. جی ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر کے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہاں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جو حدیث ہیں اور جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے. تو بلوغ المرام میں اس حوالے سے پہلی روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن. لا صلاة نہیں ہے نماز لمن اس کی لم یقرأ جو نہیں پڑھتا بأم القرآن ام القرآن کو، یعنی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. چونکہ ام القرآن جو ہے یہ فاتحہ کا ایک نام ہے، فاتحۃ الکتاب یہ بھی اس کا نام ہے. اسی طرح سے ام القرآن یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے. سب 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 المثانی یہ بھی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو خیر یہاں پہ ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا. تو یہ ایک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اس بات کی واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات لازمی ہے. اب اس میں جو آگے اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ
جب منفرد نماز پڑھ رہا ہے اکیلا تو وہ تو سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پڑھ لے گا، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی امام کے پیچھے ہو جماعت کی صورت میں، تو پھر امام بھی پڑھ رہا تو مقتدی اب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو پہلے ایک بات تو یاد رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جیسے ابھی اگلی روایت میں ابن حبان میں اور دارقطنی میں ہے، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز کافی نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی، تجزئ کفایت نہیں کرتی، جائز نہیں ہے، یا وہ نماز ٹھیک نہیں ہے، لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس میں فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی جاتی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح مسند احمد میں، ابو داود میں اور جامع ترمذی اور ابن حبان وغیرہ میں یہ روایت ہے، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ اب سوال میں نے کہا یہ ہے، اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ منفرد تو پڑھے گا، اور امام کے بغیر جو اکیلا پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے گا، اور جو امام ہے وہ بھی پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے جب مقتدی کھڑا ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ تو بعض نے تو کہا، جیسے یہ بھی روایت ہے، کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ تو لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دلائل دیکھتے ہیں دونوں طرح کے لوگوں کے، کہ نہیں، چونکہ امام پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، صرف آمین کہنی ہے۔ تو اب یہ روایت آپ دیکھیں، یہ روایت بھی مسئلہ حل کرتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، یعنی امام قرات کر رہے ہیں نماز میں اور تم بھی پڑھ رہے ہو ساتھ ساتھ۔ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں ایسا ہے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی تم فاتحہ پڑھ لیا کرو امام کے پیچھے، لیکن باقی نہ پڑھا کرو، یعنی باقی فاتحہ کے بعد کی جو قرات ہے وہ نہ پڑھا کرو، فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، پس بے شک جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو مستثنا قرار دیا ہے۔ یہ اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہوتا ہے، لا تفعلوا، نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لو، باقی جو قرات ہے اس کے بعد کی صورتیں وہ نہ پڑھو۔ تو ساتھ ہی آپ نے وجہ بھی بتا دی، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، بے شک اس کی نماز نہیں ہوتی جو یہ نہیں پڑھتا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ بہت سے اقوال ہیں اس حوالے سے، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ پڑھی جائے گی اور یہ واجب ہے، جیسے یہ روایات میں ان کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور استثناء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں آپ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ بات بھی یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یعنی ان سارے اقوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر مسئلہ حل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یعنی جب بھی جھگڑا ہو جائے، جب بھی اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، فقہا کا اختلاف ہو جائے، مجتہدین کا اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو جائے، تو پھر کہاں لوٹانا ہے اس کو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو جب بھی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو اس آیت سے اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، تو آپ کیا دیتے؟ کیونکہ قرآن مجید کی عملی تصویر تو اللہ کے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے بلکہ یہ استثناء دے کے یہ بات ثابت کر دی کہ فاتحہ پڑھنا اس آیت کے منافی نہیں ہے، اس آیت کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی کی صورت میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور وحی خفی کی صورت میں اللہ کے رسول کی حدیث ہیں جو آپ کا قول بھی ہے، فعل بھی ہے. جی آواز نہیں آ رہی؟ مجھے ذرا بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے. تو یعنی وہی خفی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے والا کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے تو اس آیت سے یہ معنی نہیں اخذ کیا. آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ استثناء دے رہے ہیں کہ ہاں تم فاتحہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے. اور یہ نماز کی بات ہے، کیونکہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. تو امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے، تو مقتدی کو ہی پڑھنے سے روکنے والوں نے یہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا تھا. تو اس کا جواب یہ حدیث ہے. تو میں نے 2-3 باتیں اس حوالے سے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو پھر اپنے فقہا کو چھوڑ کے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ لے جاؤ. تو یہاں پہ تھوڑا مسئلہ جو پیدا ہوا، اختلاف ہوا، تو پھر ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو آپ نے اس آیت سے قطعاً یہ معنی نہیں لیا. اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آیت آپ کی نظروں سے اوجھل ہو؟ معاذ اللہ، ایسی بات بھی نہیں ہے. تو پھر اور بات بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے شریعت بنا رہے ہیں، یعنی آپ کی زبان سے الفاظ صادر ہو رہے ہیں، آپ کے فرامین شریعت کا حصہ ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اور حدیث میں تصادم ہو؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو خیر یہاں پہ پھر خلاصہ یہ ہوگا کہ امام کے پیچھے قرات کو پڑھ لیا جائے گا، جیسے اقرا بہا فی نفسک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، یعنی سری طور پر اس کو پڑھ لو، اور فاتحۃ الکتاب کے علاوہ باقی قرات نہ کرو. یہاں پہ اس حدیث میں بھی ہمارے پاس یہ بات آ گئی ہے. تو یہ بڑا ہائی لائٹڈ مسئلہ ہے، اور اس پہ بڑے مناظرے بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. تو بہرحال میں تو ایک بات ہی کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رہیں. جو آپ نے طریقہ دے دیا اس طریقے کو فالو کر لیں، نہ ادھر ادھر جائیں. ادھر ادھر جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم سیدھے رستے سے بھٹکنے والی بات ہی ہوگی. تو خیر یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو یہ آیت ہے، یہ آیت نماز میں پڑھنی ہے تو اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنا ہے؟ تو اونچی آواز سے پڑھنے والوں کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول سورہ فاتحہ کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اور جو کہتے ہیں کہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ساتھ شامل کریں تو 8 آیات بن جاتی. تو اس کو ابھی ہم مسئلہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ حدیث پڑھ لیں. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر بھی اور عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة، نماز کا آغاز کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین سے. تو یہاں مراد نماز میں
تکبیر تحریمہ کے بعد تعوذ، اور تعوذ کے بعد دعا استفتاح اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ساری چیزیں سری طور پر، اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہاں سے یہ پھر جہری طور پر مراد ہے۔ تو صحابہ پیچھے ہوتے تھے نماز پڑھتے اور دیکھتے، تو یہاں پہ اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین میں سے دو شخصیات ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کا عمل بھی حضرت انس بیان کریں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے، اور مسلم میں زیادہ ہے لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں ذکر کرتے تھے فی اول قراءت ولا فی آخرہا، نہ اپنی قراءت کے شروع میں اور نہ آخر میں۔ تو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد میں، سنن نسائی میں اور ابن خزیمہ میں بھی یہ الفاظ ہیں لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، یعنی جہری اور سری یہ دو چیزیں ہیں نا، تو لا یجہرون وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ وفی اخری ابن خزیمہ، ابن خزیمہ میں بھی ایک اور روایت میں کانوا یسرون، وہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے۔ وعلی ھذا یحمل النفی فی روایت مسلم خلافا لمن اعلها، اسی پر جو مسلم کی روایت کی نفی ہے اس کو محمول کیا جائے گا اس کے خلاف کہ جس نے کہا اس میں علت ہے، یعنی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے نا کہ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کانوا یسرون، وہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، نہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں پڑھتے تھے، تو آہستہ آواز میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح یہ نعیم المجمر، ان کی روایت بھی ہے، کہتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ثم قرأ بأم القرآن، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، حتی اذا بلغ ولا الضالین، یہاں تک کہ جب وہ ولا الضالین پر پہنچے، قال آمین، تو انہوں نے آمین کہا۔ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَقُولُ، اور وہ کہتے كُلَّمَا جب بھی ساجدہ سجدہ کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ اور جب بھی بیٹھنے سے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے۔ تو یہ اللہ اکبر اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، یعنی نماز میں ایک حیت سے دوسری حیت میں یا ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتے ہوئے اس تکبیر کو پڑھا جاتا ہے، تو اس تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی سجدہ کرتے اللہ اکبر کہتے، اور جب بیٹھنے سے کھڑے ہوتے، تو یہاں تشہد سے کھڑا ہونا بھی مراد ہے چوتھی رکعت کے لیے، تو یا پھر سجدے سے سر اٹھانا بھی مراد ہے، تو اللہ اکبر کہتے۔ ثم یقول اذا سلم، پھر جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں تم میں سے نماز کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، یعنی نماز کے اعتبار سے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ میری مشابہت ہے، میری تشبیہ ہے۔ رواہ النسائی و ابن خزیمہ۔ تو یہ جو حدیث ہے ہمارے سامنے، بلکہ احادیث ہیں جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں پڑھتے، اور یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اونچی آواز سے پڑھتے۔ تو اس میں اب ایک مسئلہ بڑا سمجھنے کے لائق ہے کہ پیچھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا عمل بتایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل بتایا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں ابو ہریرہ کا عمل ہے کہ وہ پڑھتے تھے۔ تو اب اس میں چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں اور تم میں سے زیادہ تشبیہ ہے، یعنی میری نماز کی۔ تو اب ایک بات تو
علماء نے اور محدثین کرام نے یہ کہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس عمل کا مسنون ہونا یا مسنون نہ ہونا اس میں احتمال ہے۔ احتمال یہ ہے کہ پیچھے چونکہ روایات گزری ہیں کانو یسرون اور اس طرح سے، تو پھر ممکن ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نماز سکھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اونچی پڑھی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک احتمال ہے۔ اس احتمال کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں شبہ پیدا ہو گیا، تو پھر محکم کی طرف جائیں گے، اور محکم روایت یہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دیا، تو پھر اولا افضل اور بہتر اور مسنون بات یہ ہوگی کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نہ پڑھا جائے، سری پڑھا جائے۔ تو یہ چھوٹی سی بات یہاں پہ اس حدیث میں۔ اچھا، یہ انہوں نے محمد شفیق بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کوئی ابھی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ بس سر یہ سوال یہ تھا کہ جب ہم لوگ الحمدللہ شریف کے حوالے سے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ ہمیں سیکھ کر کچھ فیصلے بھی کرنے ہیں تاکہ اپنی تصحیح بھی ہو جائے۔ اس میں یہ کہ ہم لوگ جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں جی جی تو امام تو الحمدللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور وہ تقریباً رکوع میں ہی شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی میں ہمیں وہ رکعت دہرانی پڑے گی کیونکہ ہماری نماز الحمدللہ کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کچھ اور وضاحت فرما دیں تو اچھی بات رہے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آگے آنا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ رکوع میں ملا ہے، رکوع میں ملنے والا جو ہے وہ اس کی اب یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں ایک روایت کے مطابق جس سے استدلال کرتے ہیں علماء کہ جس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا، جبکہ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنا ضروری ہے، تو اس نے چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر اب اس کی یہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو اب چونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو راجح بات یہی ہے کہ اگر آپ نے اگر تو امام آخری آیات میں ہے اپنی قرات کی اور آپ پیچھے جا کے اسی رکعت میں پڑھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر تو وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ یعنی احوط قول کے مطابق، زیادہ احتیاط کے لائق جو بات ہے اس کے مطابق، کیونکہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو لیکن اگر آپ کو یہ لگا کہ آپ نے نہیں پڑھی اور وقت نہیں تھا اور آپ رکوع میں چلے گئے امام کے ساتھ، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ رکعت دوبارہ سے پڑھ لیں۔ تو احتیاط کے لائق یہی ہے، ورنہ ایک موقف موجود ہے یہ کہ رکوع میں جو ملا اس کی رکعت ہو گئی، لیکن یہ مرجو موقف ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ آپ کو وہ رکعت پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جی اس کے بعد یہ مسئلہ سر بات واضح یہ ہو گئی، جی جی سر یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ جو الحمدللہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو وہ ہمیں رکعت دہرانی ہے، جو دہرانی کہ ہے۔ احسن ہے، اور وہ کلی طور پر اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح ہے، ایسی بات ہی۔ اچھا جی، ابھی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ جی یہ ختم ہوتا ہے نا سیشن، جب اس کے بعد میں آخری دفعہ لنک بھیجتا ہوں تو پھر اس میں آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ ہم لے لیں گے، مزید سوالات بھی لے لیں گے۔ یہ اچھا کہ یہ جو تو سوال ہو اسی حدیث کے متعلق، کیونکہ ہم آگے نہ چلے جائیں، تو پھر کائنڈلی آپ وہی پوچھ سکتے ہیں جو سوالات ہیں پچھلے لیسن سے ریلیٹڈ، یا کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نصیحت ہے آپ کے ذہن میں، تو وہ پھر آخر میں انشاءاللہ کر لیں۔ اچھا جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحہ، جب تم فاتحہ پڑھو، فقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، فإنها احدى آیاتها، تو بے شک یہ فاتحہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے، اور انہوں نے یعنی دارقطنی نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا۔ تو یعنی یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی وجہ کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں نوح بن نبی بلال جو روایت کرتے ہیں، تو ان میں تھوڑا مسئلہ ہے، یعنی اس میں مقال ہے، یعنی اس کی سند میں کلام ہے۔ تو یہ روایت اگر ثابت ہوتی تو پھر تو یہ کنفرم ہونا تھا، یعنی ہمارے پاس یہ اتھینٹک بات ہونی تھی کہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये फातिहा की एक आयत ही है। तो फिर ये पीछे मसला गुजरा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किरात में इमाम ऊंची पढ़ेगा या आहिस्ता पढ़ेगा, तो फिर ये मसला बिल्कुल शुदा था, हल तलब नहीं था। तो लेकिन चूंकि ये रिवायत साबित नहीं है, इसलिए फिर इसको हम छोड़ रहे हैं, इससे ये मसला अखज़ नहीं होता। तो खैर, जो सूरह फातिहा की आयत के हवाले से खुलासा है वो यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस तरह फिर 8 आयत बनती हैं। तो सब उल मसानी कहा गया उसको। 7 आयत अल्लाह के रसूल ने खुद कह दिया है कि ये सब उल मसानी है, ये कुरान अजीम है, ये फातिहतुल किताब है, ये उम्मुल किताब है, ये शिफा है, ये सारी चीज़ें जो सूरह फातिहा। यानी एक मसला तो नमाज के हवाले से यहाँ साबित हो गया कि उसमें सूरह फातिहा की किरात बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप देख लें कि सूरह फातिहा की फजीलत कितनी ज़्यादा है, जो हमें समझ आ रही है कि नमाज अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन है, और वो फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं है। और फिर उसके नामों से ये बात समझ आती है कि ये उम्मुल कुरान है, फातिहतुल किताब है। यानी किसी भी किताब का एक मुकदमा होता है, एक दिबाचा होता है, उसका प्रीफेस होता है। तो कुरान मजीद का प्रीफेस ये फातिहतुल किताब है। इसी तरह अगली रिवायत भी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फरग मिन किराअति उम्मिल कुरान रफा सौतहु व क़ाल आमीन। जब आप उम्मुल कुरान यानी फातिहा तुल किताब सूरह फातिहा की किरात से फारिग होते, रफा सौतहु तो आपने अपनी आवाज को बुलंद किया, व क़ाल आमीन और आपने आमीन कहा। तो आमीन के हवाले से भी कुछ बातें हैं कि आमीन को ऊंची आवाज में कहना चाहिए। और इसमें ये यहाँ पे एक रिवायत लेके आए हैं इब्ने हजर रहमहुल्लाह। बाकी हदीस की किताबों में बहुत सी रिवायात मौजूद है, उनमें ये भी है कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, ठीक है। और इसी तरह फरमाया कि जिसकी आमीन जब जब इमाम और मुक्तदी आमीन कहते हैं तो उस वक्त फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मुताबिकत कर गई तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ कर देते हैं। इसी तरह फिर सहाबा किराम का अमल भी आता है कि नमाज में मस्जिद में एक गूंज पैदा हो जाती आमीन की। तो यहाँ भी ये आमीन का मसला इन्होंने इस एक हदीस के तहत बयान कर दिया। ये हदीस भी ठीक है, दारकुतनी में है और उन्होंने इसको हसन करार दिया, और हाकिम में है, मुस्तदरक हाकिम में, और उन्होंने इसको सही करार दिया। और इसी तरह से अबू दाऊद में और जामे तिरमिज़ी में भी वाइल बिन हुजर से इसी तरह की हदीस मौजूद है, जिस तरह की अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। तो ये आमीन का मसला था। अब आगे एक और मसला है कि नमाज में अगर किसी को सूरह फातिहा नहीं आती, कुरान मजीद नहीं आता, कोई तिलावत किरात, तो वो क्या करेगा? तो ये हदीस भी देख लेते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, एक आदमी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बस उसने कहा, इन्नी ला अस्ततीउ अन आखुज़ मिनल कुरआनी शैआ, कि बेशक मैं ताकत नहीं रखता कि मैं कुरान मजीद से कुछ याद कर लूँ। अन आखुज़ मिनल कुरआनी शैआ, कुरान मजीद से कुछ चीज़ याद कर लूँ। यानी कुछ पढ़ लेने से कासिर हूँ, मेरे पास कुरान मजीद में से कुछ भी याद नहीं है मुझे। फ़अल्लिमनी मा युजिज़ुनी मिन्हु, बस मुझे उस बात की तालीम दे दें जो इससे मुझे काफ़ी हो जाए। यानी कुरान मजीद मेरे मेरे पास नहीं है, याद नहीं है मुझे, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें कि जो उसका मुतबादिल हो। पाल तो आपने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलिमात आपने सिखाए, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पूरी हदीस तो मुस्नद अहमद में भी है, अबू दाऊद में भी है, और नसाई में भी है, और इसको इब्ने हिब्बान ने सही कहा है, दारकुतनी और हाकिम ने भी इसको सही कहा है। तो ये रिवायत हमारे सामने है।
اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے کچھ سیکھنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا خیال ہے، قرآن مجید کو سیکھا جا سکتا ہے اور عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے، تو وہ ایسی ہے جیسے ایک اجڑا ہوا دیار ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو یہ مبتدی ہو سکتا ہے جس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ابھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو لیکن آگے اس کو ایک تو یاد کرنا چاہیے قرآن مجید۔ یہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو پہلے تو فوری، چونکہ نماز تو فرض ہے اور وہ پڑھنی ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑنی، تو پھر نماز جاری رکھی جائے گی، اور نماز پڑھتے ہوئے پھر اگر قرآن مجید تب تک یاد نہیں ہے تو پھر یہ کلمات، چونکہ بہت آسان ہے کہنا، تو ان کلمات کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو جب تک اس کو سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی اور صورتیں یاد نہیں ہوتی تب تک کے لیے یہ کفایت کر جائے گا، لیکن اسی پر ساری زندگی گزار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ یعنی ایک بات تو میں نے کہا نا کہ یہ کفایت کر جاتے ہیں، اور کفایت کے لیے شرط لگائی جائے گی۔ وہ شرط یہ ہوگی کہ تب تک وہ سیکھنے کی کوشش کرے، اور جب اس نے سیکھ لیا تو پھر یہ کلمات کو چھوڑ کے فاتحہ اور قرآن مجید کی صورتوں میں سے کوئی ایک چھوٹی صورت ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کرے گا اس کو۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کتنی اس میں رحمت ہے، کتنی اس میں نرمی ہے، کتنی برکت ہے، کہ آدمی کے اوپر فوری طور پر کوئی سختی عائد نہیں کی جا رہی، اور اس کو ایک موقع دیا جا رہا ہے سیکھنے کا، اور یہ حسن ہے شریعت کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ تو ایسے افعال یا ایسے کام یا ایسے مسائل، یہ اس طرح سے سختی والا لہجہ اور تدبیر اور حکمت سے خالی دعوت جو ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جس سے نفرت پھیلتی ہو۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ احکام شریعت کمپرومائز ہو جائیں، یا شریعت کی جو شرائع ہیں اور شریعت کی جو حدود ہیں ان پر ضرب لگے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، لیکن انداز حکمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، تدبیر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی اہم بات تھی کہ قرآن مجید میں سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اور اس کے بعد کچھ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید سے جو میسر ہو وہ پڑھنا، لیکن اس کا متبادل اللہ کے رسول نے یہ اتنے آسان کلمات دے دی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات بھی کوئی اتنے چھوٹے نہیں ہیں، ان کلمات کے اتنے فضائل ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، الحمدللہ پڑھنے میں۔ یعنی یہ نماز میں تو متبادل کے طور پر یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن کے اندر ان کلمات کے فضائل موجود ہیں۔ مثلا الحمدللہ کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یعنی وہ ترازو جس کی چوڑائی اور جس کا جو حجم ہے، والیم ہے، وہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے، الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں کہ افضل ذکر ہے۔ اور نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ساتھ بتایا کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، یعنی یہ 7 ہیونز، ہم صرف کہنے میں 7 کر رہے ہیں، زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔
اور اتنے بڑے بڑے مضبوط آسمان اللہ نے بنائے، اور اسی طرح سے ان 7 کو کاؤنٹ کریں آپ، ایک کے بعد دوسرا، ہر ایک کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. تو 7 زمینیں، 7 آسمان ایک سالڈ سرکل کی شکل میں ہو، ایک ٹھوس حلقے کی شکل میں ہو، تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان پر رکھا جائے تو اس کو پاش پاش کر دے، یعنی یہ 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو تباہ کر دے، اتنی قوت والا یہ کلمہ ہے. تو دوسری روایت کو بھی ساتھ میں لا لیں تو جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ 7 زمینیں، 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی ساتھ، سب کچھ غیری سوائے میرے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، اور خود یہ زمینیں اور آسمان، یہ سارا کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. یہ کلمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. جس کے پاس یہ کلمہ موجود ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں سے مجھے کچھ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ملا. وہ سب سے زیادہ امیر ہے، وہ سب سے زیادہ وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، جس کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی نعمت دی ہے. اچھا، اسی طرح یہ بات نوح علیہ السلام کی آگے پھر انہوں نے دوسری بات کہی، سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ انہا صلاۃ کل شیء، یہ ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اور اسی کلمے کی وجہ سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، تو یہ ضمناً بات آ گئی. نماز ہر چیز کی ہے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں جو طریقہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، لیکن یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، اور یہ حشرات ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو یہ نماز اس طرح سے تو نہیں پڑھتے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو سکھایا. اور فرمایا 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے. تو اب یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے. اسی طرح ان چاروں کلمات کو اگر ہم ملا کے ان کے فضائل پہ بات کریں تو بے شمار احادیث ہیں جو ان کے فضائل پہ، یعنی جب جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو یہ بطور صدقہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک بڑی امیزنگ حدیث ہے، یقین جانے کہ میں تو اس حدیث کو سوچتا ہوں کہ کمال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بیان کرنے میں. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کلمات کو شہد کی مکھیوں کی طرح کی ایک صورت دیتے ہیں، اور پھر ان کی آواز بھی انہی کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے آس پاس گھومتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو وہاں یاد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس تمہارا کوئی نام لینے والا ہو. سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت روایت ہے یہ. تو ان کے فضائل پہ یہ بات آ گئی. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو ہمارا استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، تو اس کو پہلے تو سیکھنا چاہیے. جب تک سیکھنے کا مرحلہ چل رہا ہے اس دوران پھر یہ کلمات پڑھنے سے یجزیونی، اس نے سوال کیا تھا کہ وہ چیزیں مجھے سکھا دیں جو مجھے ان کا متبادل کے طور پر کفایت کر جائے، تو یہ کفایت کر جائیں گے. تو اس کو یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ.